کیا آپ یقین کریں گے کہ پاکستان کی ایک ایسی سویلین خاتون بھی اپنا وجود رکھتی تھی جس کے پاس نہ ہی کوئی سرکاری یا سول عہدہ تھا اور نہ ہی معروف سیاستدان تھی، لیکن وہ بڑے بڑے جنرل کے برابر پاورفل تھیں اور بغیر اجازت صدر مملکت اور ایک ڈکٹیٹر کے کمرے میں جا سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ کوئی فرضی یا افسانوی کردار نہیں، حقیقی کردار ہے۔ آپ کے لیے مزید حیرت کی بات ہوگی کہ یہ طاقتور خاتون معروف گلوکار اور ٹی وی ہوسٹ کی سگی نانی اور ایک معروف گلوکار کی رشتے میں نانی تھیں، اور وہ طاقتور رانی جنرل رانی کے نام سے مشہور تھیں۔ اس جنرل رانی کو سابق صدر ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ کی غیر معمولی قربت حاصل تھی، بند کیواڑوں میں جن کی کہانیاں زبان زد عام تھیں۔ اس کے دیے گئے احکامات شاہی فرمان سمجھے جاتے تھے۔ جنرل رانی کے نام سے مشہور اس خاتون کا حقیقی نام اقلیم اختر رانی تھا، لیکن جنرل یحییٰ کی قربت کی وجہ سے انہیں جنرل رانی کہا جانے لگا۔ یہ جنرل رانی کون تھیں؟ جنرل یحییٰ اور جنرل رانی کا پر اسرار تعلق کیا تھا؟ 1931 کو گجرات کے ایک متوسط زمیندار گھرانے میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام اقلیم اختر رکھا گیا۔ اس نے اسکول سے ابتدائی تعلیم تو حاصل کی لیکن میٹرک نہ کر سکی۔ اس کی غیر معمولی اچھل کود نے والدین کو کم عمری میں اس کی شادی کرنے پر مجبور کر دیا اور اسے ایک تھانے دار شوہر کے سپرد کر دیا گیا جس کے ہاں 6 بچے پیدا ہوئے۔ اقلیم اختر شروع سے ہی آزاد طبیعت کی مالک تھی۔ پرانے دور کی 4 دیواری کی پابندیوں پر وہ بہت کڑتی تھی۔ وہ خاندانی مردوں کی ڈکٹیٹرشپ سے تنگ تھی، مگر پردے کا دور تھا، بغاوت نہیں کر سکتی تھی۔ تاہم اس کے اندر بغاوت کا لاوا پکتا رہتا تھا۔ 6 بچوں کے باوجود ابھی تک آتش جواں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کے اندر پکنے والا لاوا آتش فشاں بن کر پھٹ پڑا۔ 60 کی دہائی کے اوائل کا ذکر ہے کہ اقلیم اختر اپنے خاوند کے ساتھ مری کے مشہور مال روڈ پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ خاتون نے اس دور کے مطابق برقع اوڑھ رکھا تھا۔ اس دوران اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ اقلیم اختر نے ایک صحافی کو انٹرویو میں بتایا کہ مری کے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو محسوس کرنے کے لیے انہوں نے ایک لمحے کو نقاب اٹھا دیا، آخر وہ بھی تو انسان تھی۔ روایتی تھانے دار شوہر کی غیرت جوش میں آئی اور اس نے 6 بچوں کی ماں کو اریانی کا تانا دیتے ہوئے نہ صرف لوگوں کے سامنے ڈانٹ پلائی بلکہ پولیس کی چھڑی ان کی پسلی میں چبو دی۔ کہتی ہیں بس وہ لمحہ تھا جس سے چھڑی کی چنگاری نے برسوں سے جمع ہوتے لاوے کو تپش دی۔ آتش فشاں ایسا پھٹا کہ منظر مری کے پورے مال روڈ نے دیکھا۔ میں نے اس تھانے دار کے سامنے اپنا برقع اتارا اور ہجوم کی طرف اچھال دیا۔ اقلیم اختر کہتی ہیں کہ انہوں نے اس وقت تہیا کر لیا کہ اب وہ کسی خاوند کی بیوی بن کر نہیں رہیں گی۔ پھر وہ آزاد ہو گئیں اور انہیں معلوم ہو گیا کہ بڑے سے بڑے مرد اور بڑے سے بڑے عہدے والے کو کیسے زیر کرنا ہے۔ پھر تھانے دار کی ڈسی ہوئی یہ خاتون رکی نہیں۔ انہوں نے مردوں کو شکست دینے کے لیے بڑے شہروں میں زلفوں سے اسیر کرنے والی فورس بھرتی کرنا شروع کر دی۔ اس کا ڈنکا ہر سو بجنے لگا۔ اقلیم کی کمپنی نے راولپنڈی کے نیپیر روڈ اور لاہور کے شاہی محلے کے کاروبار کا بھٹا بٹھا دیا۔ اس خاتون کی کمپنی اتنی شاندار برانڈ مارکیٹ میں متعارف کرواتی تھی کہ اس برانڈ کے کلائنٹ صرف وی آئی پی ہی بن سکتے تھے، اور پھر میٹرک فیل اس خاتون کی ایک کال پر بڑے بڑے سی ایس پی ہر فائل پر دستخط کرنے لگے۔ جیلوں سے بڑے بڑے قیدی اس کی چٹ پر رہا ہونے لگے۔ یہ بے باک خاتون معروف گلوکار اور ٹی وی ہوسٹ فخر عالم کی حقیقی نانی اور معروف گلوکار عدنان سمیع کی رشتے میں نانی تھی۔ اقلیم اختر اور جنرل یحییٰ کے ستارے آپس میں کب اور کیسے ٹکرائے؟ اقلیم اختر بتاتی تھی کہ جنرل یحییٰ سے ان کی ملاقات ایک ایسی محفل میں ہوئی جہاں جام سجا کرتے تھے، زلفیں لہراتی تھیں اور عوام کے نصیب ڈگمگاتے رہتے تھے۔ ایسی ملاقاتوں سے صدر جنرل یحییٰ اور اقلیم اختر کے تعلقات یکجان 2 قالب میں تبدیل ہو گئے اور جنرل یحییٰ اقلیم اختر کے ہاں آنا جانا شروع ہو گئے۔ اس قربت کے بعد جنرل یحییٰ کی اقلیم اختر جنرل رانی کہلانے لگی اور یہ کردار بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا ایک حصہ بن گیا۔ سابق بیوروکریٹ سردار چودھری نے تو اپنی کتاب میں ان بدنصیب تعلقات کی کھل کر تفصیلات لکھی ہیں، لیکن اگر انہیں محتاط انداز میں بتایا جائے تو جنرل یحییٰ اکثر اوقات جب ہمارا وطن حالت جنگ میں ہوتا تھا وہ اقلیم اختر کی قیام گاہ پر حالت غیر میں ہوتے تھے۔ ملک میں فوری اور ایمرجنسی فیصلوں کے لیے اس جنرل کو جنرل رانی کی زلفوں کی اسیری سے براہ راست چھڑا کر آفس لانا پڑتا تھا۔ کیا صدر یحییٰ کے لیے ایک جنرل رانی کم تھی؟ جی ہاں، اب جنرل رانی نے ایوان صدر کو مزید کم پہنچانے کی ذمہ داری بھی سنبھال لی اور ملک کی نامور گلوکارہ ملکہ ترنم اور اداکارہ ترانہ کو بھی جنرل یحییٰ تک رسائی دلوا دی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ
एक रात जनरल याहिया ने जनरल रानी से जिक्र किया कि उन्हें मैडम नूरजहां की आवाज बहुत पसंद है, इसका कोई गाना सुनाओ। तो जनरल रानी ने कहा कि हम इसे यहीं बुलाकर पेश कर देते हैं। चंद दिनों बाद मलिका तरन्नुम नूरजहां भी मुमलिकत की अहम तरीन सरकारी इमारत की VVIP लिस्ट में शामिल हो गयी और कई तस्वीर में जनरल साहब मैडम का हाथ थामे नजर आते हैं। इस बड़ी शख्सियत के स्टाफ को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। सरबराह मुमलिकत के दौरे के मौके पर भी जनरल याहिया को कई बार मदहोशी से होश में लाना पड़ता था। मुसन्निफ सरदार चौधरी लिखते हैं कि एक बार शाह ईरान के दौरे के मौके पर जब उनका जहाज लैंड करने वाला था, सदर मुमलिकत अपने बेडरूम में कई अमूर निपटा रहे थे। स्टाफ अंदर जाने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। इस मुश्किल वक्त में जनरल रानी ने कौम की इज्जत बचाई। वो कमरे में सदर को खलासी दिलाने गयी तो देखा मलिका तरन्नुम अमूर मुमलिकत सुलझा रही थी। ब्यूरोक्रेसी को एक खदशा पैदा हो गया कि खवातीन के साथ इन कैमरा मीटिंग्स का मामूल इतना ज्यादा हो गया है कि कहीं आलमे मदहोशी और आलमे जज्बात में मुल्की राज इफ्शा न हो जाएं। इसलिए बाज राजदानों ने अपनी किताबों में लिखा कि जब 71 की जंग हो रही थी तो जनरल रानी को उनके गुजरात की रिहाइशगाह में नजर बंद कर दिया गया था ताकि इसकी रसाई इन जगहों तक न हो जहाँ हिकमत अमली तय होती है। अखबारों ने इस जनरल रानी के बारे में लिखा कि उनके हुक्म से दर्जनों अहम कैदी जेल से रिहा हुए, सैकड़ों ताजिरों को कवायद से हटकर परमिट और लाइसेंस जनरल रानी के जरिए अलॉट होते थे। पाकिस्तान में जनरल रानी का किरदार अब भी खत्म नहीं हुआ। उनकी बेटी रूसा आलम और फिर रूसा आलम के बेटे फखरे आलम को भी ऐसी चौखटों तक रसाई हासिल है जिन चौखटों के किवाड़ जनरल रानी के लिए हमेशा खुले रहते थे। और फिर जनरल रानी की बेटी रूसा आलम और भारतीय पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह के ताल्लुकात ने नए स्कैंडल को जन्म दिया। जब फखरे आलम की शादी हुई तो GHQ में जनरल परवेज मुशर्रफ ने खाने की दावत पर बुलाकर उन्हें अपनी नानी याद दिलाई और बताया कि आपकी नानी सिर्फ नानी नहीं थी, जनरल रानी थी।